کہ ہم ہیں اہل سنت و جماعت اور ہم ہیں پکے سنی، اور ہمارے پاس ہے عقیدہ وہ سنیوں والا، اور سنی کا عقیدہ اس وقت تک کامل نہیں ہوتا ہے کہ جس وقت تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سیراب کرنے والے جو ہمارے لیے 5 دریا ہیں، اگر ان 5 کا فیض ہمیں حاصل نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم نام کے صرف سنی ہوں گے، ہم کام کے سنی نہیں ہوں گے۔ اب پوچھئے مجھ سے کہ وہ 5 دریا کون سے ہیں؟ نمبر 1، عقیدہ اہل سنت و جماعت کی بنیادوں کے اندر پہلا وہ دریا، پہلا وہ فیض پہنچانے والا سمندر، اور پہلا وہ فیض پہنچانے والا ذریعہ، بنیادی طور پہ، ابتدائی طور پہ جس کا مضبوط ہونا ضروری ہے، وہ ہے عقیدہ توحید خداوندی۔ اگر ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل نہیں ہے، ہمارا رب کے اوپر توکل نہیں ہے، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعتبار سے کمزور ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور خواہشات کے بھی پیروکار اگر ہوئے پڑے ہیں، تو پھر ہمارا دین کمزور ہے، ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ پھر کوئی بھی آندھی چلے گی کسی طرف کی بھی تو ہمارے عقیدے کی صحت کو اڑا کے وہ لے جائے گی، ہم صرف نام کے سنی رہ جائیں گے، ہم کام کے سنی نہیں رہیں گے۔ تو پہلا دریا جو ہمارے دین کی سرخیز سرزمین کو سیراب کرتا ہے وہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہونا کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو دریا ہمیں سیراب کرتا ہے اور جس وجہ سے ہم سنی کہلواتے ہیں، اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کی جڑوں کے اندر جس دوسرے دریا کے پانی کا ہونا لازمی ہے، اگر نہیں ہوگا تو ایمان ختم ہو جائے گا اور ہم صرف نام کے سنی رہ جائیں گے، کام کے سنی نہیں ہوں گے۔ وہ دوسرا دریا ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا اور حضور کی ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ 2 دریا آپ کے سامنے آگے۔ پہلا دریا کون سا؟ بولیے پہلا دریا کون سا؟ عقیدہ توحید، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، وہ لا شریک ہے۔ کسی نے بھی اس کے در کو چھوڑ کر کسی اور در کا رخ کیا، وہ قیامت کے دن تو راندہ درگاہ ہوگا، ذلیل و رسوا ہوگا، جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اسے پھر گائے کا موتر پینا پڑے گا، اسے پھر اپنے بتوں کی شرمگاہوں کو چومنا پڑے گا، اسے پھر اپنے خود ساختہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ کتنا شفاف اور کتنا خوبصورت عقیدہ ہے وہ سنی تیرا، کہ تجھے کسی ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کے سامنے نہیں جھکنا پڑتا، بلکہ تجھے اس رب کے سامنے جھکنا پڑتا ہے کہ جس نے اپنے دستے قدرت سے تیرے جیسی عظیم صورت کو پیدا کیا ہے۔ پہلا عقیدہ توحید۔ اور دوسرے نمبر پہ سنی ہونے کے لیے لوگوں کو سنی کے نام سے بڑی چڑ ہوتی ہے، ایسے جیسے پتہ نہیں کو قلعہ ٹھک گیا ہے۔ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، سنی ہونے کے لیے پہلا عقیدہ توحید مضبوط ہونا اور دوسرا عقیدہ رسالت مضبوط ہونا ضروری ہے، عقیدہ ختم نبوت کا مضبوط ہونا ضروری ہے، عقیدہ نبوت و رسالت کا عقیدہ ہونا یہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ یہ پہلے 2 دریا ہوئے، اگر ان کے اندر بھی کسی ایک کے اندر کمزوری واقع ہو گئی تو جیسے پنجاب کے دریاؤں میں سے کسی ایک کے سلب ہو جانے کی وجہ سے ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا، اسی طرح ہمارا عقیدہ بھی خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ تو ہم صرف نام کے سنی ہوں گے، ہم کام کے سنی نہیں ہوں گے۔ میں گل تو ہمیں یاد کرا کے جانی ہے۔ تیسرے نمبر پہ تیسرا دریا جس کا ہمارے عقائد کے اندر موجود ہونا از حد ضروری ہے، اور یہی میرا مین مدعا ہے آج کی گفتگو کا۔ تیسرا دریا جو ہمارے عقیدے کو سیراب کرتا ہے، ہمارے نظریے کو مضبوط کرتا ہے، ہمیں کامل ایمان کی سند عطا کرتا ہے، عقیدہ توحید بھی ہو، عقیدہ نبوت و رسالت بھی ہو، اور تیسرے نمبر پہ عقیدہ محبت اہل بیت اطہار بھی ہو۔ عقیدہ محبت اہل بیت اطہار بھی ہو۔ واللہ میں خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں، آپ کتابیں کھنگال کر دیکھ لیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے
قاری زبیر کے اس وجود تک اس پوری کرۂ ارضی کے اوپر ایک بھی سنی ایسا نہیں ہے جو اپنے سنی ہونے کا تو دعویٰ کرے اور کہے کہ میں عقیدہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہوں تو ان تین عقائد میں سے کسی ایک کا منکر نظر آ جائے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید بڑا ضروری ہے، نہیں ہوگا تباہ ہو جاؤ گے۔ دوسرے نمبر پہ عقیدہ رسالت بڑا ضروری ہے، عقیدہ توحید بھی ہو، عقیدہ رسالت بھی ہو، اور اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر عقیدہ محبت و مودت اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا ہونا بھی ہمارے لیے بڑا زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی اعتبار سے بھی اہل بیت کے کسی ایک فرد، وہ اہل بیت کے جو عمومیت کے اعتبار سے اہل بیت ہے اور وہ اہل بیت بھی کے جو خصوصیت کے اعتبار سے اہل بیت ہے، جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، کسی ایک کے بارے میں بھی اگر نرم رویہ اختیار کیا، نرم نظریہ اختیار کیا اور کسی ایک کے بارے میں بھی غلط بات کہی تو یاد رکھیے گا تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نام کے سنی ہو گئے، کام کے سنی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ فرقہ ایک ہے لال رومالوں والا، میں نام نہیں لیتا، لال رومالوں والا فرقہ۔ یہ ویڈیو بھی بڑی ایک وائرل ہو رہی ہے انہی دنوں کے اندر فیس بک پہ۔ ان کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ واضح لفظ ہے، اس سفید ریش ہے اس بندے کی، اور واضح وہ لفظ یہ بول رہا ہے حق یزید کے ساتھ تھا۔ لعنت اللہ اس سوچ کے اوپر کہ حق یزید کے ساتھ تھا معاذ اللہ، اور اس سے خطرناک الفاظ اگلے جو اس بندے نے بولے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو لنک چاہیے ہوگا تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں قبر کی دیواروں تک، ہم انشاءاللہ بڑی پکے پاؤں رکھ کے بات کرتے ہیں، کچی بات نہیں ہم نے کبھی کی۔ اور دوسرا جو خطرناک اس نے دعویٰ کیا ہے وہ یہ ہے معاذ اللہ امام حسین باغی تھے، اور ان کے خلاف تلوار اٹھانا خلیفہ یزید کا حق بنتا تھا۔ لعنت اللہ ایسی سوچ کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو اس طرح کے نظریے کے اوپر، اس طرح کی سوچ کے اوپر۔ اور وہ امن والے دین کے قائل لوگ تھے، ان کا امن برباد ہوا تھا تو انہوں نے تلوار اٹھائی تھی، ان کے نانا کے دین کی دھجیاں اڑ رہی تھی تو تلوار اٹھائی تھی، ان کے گھر کے نظریات کو خراب کیا جا رہا تھا تو آپ نے تلوار اٹھائی تھی اور خروج کیا تھا اس لعنتی کے خلاف۔ اور دوسری بڑی بات، پہلے کو بندہ اس کو خلیفہ تو ثابت کرے۔ خلیفہ تو جناب سیدنا امیر معاویہ بھی نہیں ہے، خلافت تو امام حسن کے 6 مہینوں کے اوپر پوری ہو چکی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری خلافت میرے بعد 30 سال چلے گی، وہ تو جناب سیدنا امام حسن مجتبی علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات کے اوپر تو ختم ہو چکی تھی۔ ہاں انہوں نے آگے سے پوری اسلامی سلطنت کی امارت کا سلسلہ جناب امیر معاویہ کو سونپا تھا۔ خلیفہ تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہے، ہاں اسلامی حکومت کے بادشاہ ضرور ہے، اسلامی حکومت کے سردار ضرور ہے۔ یزید کو لوگ خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو 3 دریا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اگر سنی ہونا ہے اور سنی ہونے پہ ناز کرنا چاہیے ہمیں، میں نے ابتدا میں کہا تھا بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمارے پاس۔ پہلا دریا اللہ کی توحید، دوسرا دریا نبوت اور رسالت کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ختم نبوت کا، اور تیسرا دریا محبت و مودت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ چوتھا دریا جو ہمارے دین کو پنجابی دین بناتا ہے، پنجابی دین ہمارا پنجاب والا نہیں، پنجابی دین اللہ اور اللہ کے رسول والا، ہمارے دین کو جو مضبوط کرتا ہے، چوتھا عقیدہ اللہ کی توحید ہو، نبوت اور رسالت کا ایمان ہو، محبت و مودت اہل بیت ہو، اور چوتھے نمبر پہ عقیدت صحابہ کرام بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نسبتوں کا حیا بھی ہو، ان کی شرم بھی ہو، ان کی عقیدت بھی ہو، ان کا ادب بھی ہو، ان کا احترام بھی ہو، اور ان کو اپنے سر کا تاج سمجھا جائے، اور ان کو اپنے ایمان کا بہت بڑا سبب سمجھا جائے، اور ان کی خدمات کو قبول کیا جائے، اور اللہ کی خاص رحمتوں کا حصار ان کے حق میں سمجھا جائے اور یقین رکھا جائے، تو تب ہم کامل سنی بنتے ہیں، وگرنہ ہم صرف نام کے سنی ہیں، کام کے سنی نہیں ہیں۔ 4 دریا ہو گئے، پانچواں دریا اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، صحابہ اہل بیت اطہار کی محبت و مودت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقیدت و عظمت، اور 5ویں نمبر پہ اللہ کے نیک لوگ اولیاء کرام علیہم الرحمن کے ساتھ بھی عقیدت، ان کی محبت، ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی توقیر،
کہ 5 دریا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کمزور ہو چکا ہے تو وہ بندہ اللہ کی رحمت کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ہم ہیں اہل سنت و جماعت، فخر کرنا چاہیے ہمیں، ہم ہیں پکے سنی کہ ہم اللہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا بھی ادب کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے اہل بیت اطہار کا بھی ادب کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کا بھی ادب کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے چہیتے ان کی خدمات کو قبول کرنے والے اور نفوس قدسیہ کو پاک کرنے والے، تزکیہ اپنا کرنے والے، تقوی کی اعلیٰ منازل حاصل کرنے والے، نہ وہ اہل بیت اطہار نہ وہ صحابہ کرام، مگر ان کا درجہ پوری امت میں ان شخصیات کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے ان پانچوں کا احترام بھی کرتے ہیں، ان پانچوں کا ادب بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی رکھتے ہیں، اور ان کو اپنے سے کئی زیادہ درجے بہتر بھی سمجھتے ہیں، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ خاتمہ بھی ہمارا اسی نظریے اور عقیدے کے اوپر کرنا۔